ہیں محترم سامعین، غوث اعظم جھوٹ سے کس طریقے سے بچتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. یعنی جب آپ کی والدہ نے، جب آپ تعلیم کے ارادے سے باہر گئے، مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے، تو آپ کی والدہ نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. آپ کی والدہ نے جب آپ مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، آپ کی والدہ نے آگاہ کیا کہ بیٹا وعدہ کرو جھوٹ تو نہیں بولو گے. آپ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا. اب یہ بات کہنے کے بعد غوث اعظم قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. آپ حضرات نے اس واقعے کو سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، ڈاکوؤں نے غوث اعظم جس قافلے کے ساتھ میں چل رہے تھے تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. ڈاکوؤں نے اس قافلے والے کو روک لیا اور لے جانے کے بعد اپنے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں. جو ان کا سردار تھا، جو ان کا حکمران تھا، وہ کہتا ہے ان سب لوگوں کا جھاڑا لیا جائے، ان سب لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جائے، معلوم کیا جائے کس کے پاس کیا کیا سامان ہے. اب جس سے بھی پوچھا جاتا تھا وہ یہ کہتا تھا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. مگر جب ان کا بیگ کھولا جاتا تھا، ان کی پٹلیاں کھولی جاتی تھی تو بہت زیادہ مال نکلا کرتا تھا. مگر جیسے ہی غوث اعظم کے پاس ڈاکو کا ایک آدمی جاتا ہے، ایک بندہ جاتا ہے، غوث اعظم کو پہلی مرتبہ میں تو چھوڑ دیتا ہے. دوسری مرتبہ میں جب غوث اعظم کے پاس سے نکلا تو کہا اے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے. کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم ہیں جو مجھے میری والدہ نے دیے ہیں. اب وہ حیران رہ جاتا ہے. حضور غوث اعظم کو پکڑ کر اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے، اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے. لے جانے کے بعد کہتا ہے سردار یہ بچہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 درہم ہیں. اب ان ڈاکوؤں کا جو سردار اتنا سنتا ہے، غوث اعظم کو سامنے بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہا کیا آپ کے پاس واقعی 40 درہم ہیں؟ تو کہا ہاں میرے پاس واقعی 40 درہم ہیں. کہا نکالو تو صحیح. غوث اعظم نکالتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ 40 درہم ہیں. اب وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے یا تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے اے میرے لال، اے میرے بچے. اگر تم جھوٹ بولتے تھے تو تم بچ جاتے، تمہارا تھوڑی نہ جھاڑا لیا جاتا کیونکہ تم تو معصوم بچے تھے، ہم تو تم پر شک بھی نہیں کر رہے تھے. تو غوث اعظم کا جواب سنے. غوث اعظم نے کہا تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا. میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا راستے میں جھوٹ نہ بولنا ہے، زندگی میں کسی بھی حالت میں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے. میں نے اپنی ماں کے وعدے کو پورا کیا ہے. جب ان ڈاکو نے اتنا سنا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے مولا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اپنی ماں کے وعدے پر اتنا اٹل ہے، اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے اے مولا ہم تو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں رزق دے رہا ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں. اے مولا ہم اس بچے کو گواہ بناتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم اس چوری ڈکیتی سے توبہ استغفار کرتے ہیں. ان ڈاکوؤں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ استغفار کی اور اپنے اس غلیظانہ حرکت کو چھوڑا، اس غلط کام کو چھوڑا اور آئندہ کے لیے توبہ استغفار کر لیا.